إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے بعد درود و سلام نبی اقدس و مقدس سید ولد آدم سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدسہ مطہرہ کے اوپر اللہ رب العزت عرب ہا عرب لا تعداد و بے شمار درود و سلام اور اپنی رحمت کی برکھا اور برسات کو نازل فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جو لوگ ایمان لائے ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے لا تمسن النار رآنی او رآ من رآنی کہ جس نے مجھے حالت ایمان کے اندر دیکھا ہے اس شخص کو آگ چھو سکتی ہی نہیں ہے، اور اسی ایمان کی حالت کے اوپر اگر وہ شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور دیدار ایمان کی حالت میں اپنی زندگی میں کیا. پھر آپ کے اصحاب اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ دو قسم کے ہیں. ایک وہ جو جن کا تعلق آپ کے حسب اور نسب اور خاندان کے ساتھ ہے، اور دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو مکہ مکرمہ یا دنیا کے دیگر خطوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کے آئے، لیکن ان لوگوں کا تعلق آپ کی ذات، آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان سے نہیں تھا. ہم ان دو لوگوں کو تقسیم کے اعتبار سے جو حسب و نسب کے رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جو عمومی لوگ ہیں جو آپ کے خاندان سے متعلق نہیں ہیں ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے. ہر دو قسم کے لوگ، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت جو بھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ رحمت کائنات نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیتا ہے آگ اس چہرے کو کبھی نہیں چھو سکتی. اللہ نے اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا. اور ابھی میں نے جو آیات دو تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن کریم جو نازل کیا ہے، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے فرمان اور لوگوں سے ارشاد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی تبلیغ کرنے کے اوپر، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے عمل کے اوپر تم سے کسی اجر اور کسی مزدوری اور تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، مگر یہ بات کہتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے رشتہ داروں کی میری محبت کی وجہ سے رعایت کیا کرو، میرے اہل بیت کا، میرے خاندان کا میری وجہ سے احترام کیا کرو.
ان کی مودت، ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ اور دوسرا مقام سورہ احزاب 22واں پارہ، 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ اہل و عیال اور اہل بیت کا لفظ، یہ ہم بولتے ہیں اہل بیت، انسان کے اہل عیال، بیوی بچے، خاندان، یہ ہوتے ہیں، لیکن اہل کا لفظ سب سے پہلے انسان کے گھر والوں، اس کی بیوی کے اوپر بولا جاتا ہے۔ بیوی پہلے ہوتی ہے اور ماں بن کر اولاد بعد میں جنم دیتی ہے۔ اہل بیت کے اندر جو لوگ شامل اور شریک ہیں، ان لوگوں کے اندر سر فہرست اور سر دست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیویاں ہیں اہل بیت کے اندر۔ اور دوسرے لوگ پھر جن کو نبی علیہ السلام کی قربت حاصل ہے یا آپ کے خاندان کا شرف حاصل ہے، وہ لوگ نبی کائنات علیہ السلام کے اہل خانہ اور اہل بیت ہیں۔ حدیث قصہ آپ نے سنی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن اور حسین اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 لوگوں کو اپنے قریب کر کے، اور 5ویں آپ خود تھے، آپ نے ان کے اوپر چادر ڈال کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل خانہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے نواسے اور اپنی بیٹی اور نواسوں کو بھی اہل بیت کے اندر شامل فرمایا ہے۔ یہ اہل بیت یہ دوسری قسم ہے۔ اور پھر آپ کے خاندان میں سے ہمیں عام طور پہ جو تصور ہے اہل بیت کا، وہ ہم یہی سمجھتے ہیں شاید 5 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، اور ان کے 2 حسنین کریمین، ان کے 2 صاحبزادگان ہیں۔ یہ 5 لوگ اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے کل افراد کی تعداد 35 کے قریب ہے، 35 کے قریب اہل بیت ہیں، جن میں سے 5 لوگ یہ ہوئے کہ جو عرف عام میں ہمارے ہاں معروف ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کا شمار ان 5 لوگوں میں ہوا، اور پھر 3 بیٹیاں بقیہ، اور پھر ان کی اولادیں اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس خود بھی، اور ان کی آل اولاد سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا فضل بن عباس، یہ لوگ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائیوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل، جس کو ہم پہلے شمار کر چکے ہیں، اسی طرح سیدنا علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب، جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے، آل جعفر بھی اہل بیت کے اندر شمار ہیں۔ آل عقیل بھی، ان کے ایک اور بھائی ہیں عقیل، آل عقیل بھی اہل بیت کا حصہ ہیں۔ یہ کل ملا کے 35 افراد بنتے ہیں۔ 35 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جنہوں نے دن دیکھا ہے رات، جس طرح صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اہل بیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ ان لوگوں نے جہاد کیا ہے، اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی، شہید ہوئے جنگ موتا کے اندر۔ شہادت کے درجے کے اوپر فائز ہو جانے کے بعد بازو کٹ گئے، اور ان کے بازو کے کٹنے کے بعد شہادت ہوتی ہے۔ رحمت کائنات گھر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو دیکھا، بیٹوں کو دیکھا، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ابا کدھر ہیں؟
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی برداشت کا کیا حال ہوگا؟ معصوم بھتیجے یتیم کہ جن کا باپ نبی کائنات کے دین پر کٹ کر اللہ کی جنت میں پہنچ چکا ہے، جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب نام ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا آج کے بعد باپ کا سہارا اور باپ کا سایہ میں محمد ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے باپ کو اللہ نے جنت کا داخلہ عطا کر کے جو ان کے بازو کٹ گئے تھے، ان بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے ان کو خوبصورت 2 پر عطا کر دیے، اور ان کے سہارے کے اوپر وہ اڑ کر جنت کے اندر، جنت کے محلات کے اندر جی رہے۔ اہل بیت کی فضیلت اور ان کا مقام اللہ قرآن میں کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اور آپ کی بیویوں کو خطاب ہے کہ گھروں میں ٹکی رہو، گھروں میں بیٹھی رہو۔ جس طرح عام لوگ، عام عورتیں وہ باہر نکل کر بازاروں کے اندر چلتی پھرتی ہیں اور دور جاہلیت کی رسموں کو انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے، تم ان رسوم و رواج کو چھوڑ دو اور تم وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، تم سے اللہ ہر قسم کی پلیدی اور ہر قسم کی رجس اس کو اللہ دور کر دے، اور اللہ تمہیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے۔ کردار کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، آداب، حسن معاشرت، خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ادب اور ایک ایک بات اپنے اہل خانوں کو سکھائی اور بتلائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، ان کی مقام، ان کی عظمت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ صدقے کا مال آل محمد کے اوپر، اہل بیت محمد کے اوپر حرام ہے۔ ان کی عظمت اور ان کی شان نہیں ہے کہ یہ صدقے کا مال کھائیں، میں محمد کریم اس چیز سے منع کر کے جا رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت سے صدقے کو دور کر دیا تھا، ان کے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اہل بیت کو عام نہیں ہے، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کا مقام عام لوگوں کے جیسا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک گائے جو صدقے کی گائے تھی یا گائے کا گوشت تھا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ ام المؤمنین اس گائے کے گوشت کو یا اس گائے کو قبول کر لیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے، ہم پر صدقہ کھانا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کا بڑا مقام ہے۔ ایک ایک فرد کی اگر بات کریں، میں نے آپ کو گنتی شمار کر کے 35 افراد اہل بیت کے گنوائے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک ایک شخص کے اوپر، ایک ایک وصف کے اوپر بحث کرنا شروع کریں، ان کے فضائل اور مناقب کو بحث کے اندر لانا شروع کریں، یقین جانیے صحابہ کرام اور آپ کے اہل بیت کا ایک ایک وصف کے اوپر، ایک ایک ان کی صفت کے اوپر لمبا وقت درکار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الحسین منی وانا من الحسین، لوگوں میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے، اے اللہ میں محمد کریم دعا کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرے، اے مالک تو اس سے محبت فرما، جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما۔ اور یہ دیکھیں، میں نے ذکر کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے یا آپ کے جسم کو چھو لیتا ہے، اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ جس کے اوپر نبی کریم سوار ہوئے ہیں یا نبی کریم کے اوپر جو شخص سوار ہوا ہے،
اللہ نے دونوں کے جسموں کے اوپر آگ کو حرام کر دیا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں، اور کندھے کے اوپر سوار کر کے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا رہے ہیں. ایک شخص بولا، کہتا ہے اے لڑکے، اے نوجوان، تو جس کندھے کے اوپر سوار ہے، جس سواری کے اوپر سوار ہے، تیری بھی قسمت کے کیا کہنے، اس جیسی بھی سواری کسی کو میسر نہیں ہوتی. اور رحمت کائنات نے فرمایا سواری اچھی ہے تو دیکھنے والے تو سوار نہیں دیکھتا، سوار کتنی عظمت والا ہے. یہ اہل بیت اعظام کا مقام سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا حسن اور حسین کو میرے قریب لے کے آئیں. ماں عائشہ کہتی ہیں میں قریب لے کے آئی. رحمت کائنات نے سیدنا حسن اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے قریب کیا. ان کو میں دیکھ رہی تھی، آپ ان کو بوسے دے رہے تھے، ان کے سر کی خوشبو کو سونگھ رہے تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میرے پھول ہیں، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت فرما. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ منبر کے اوپر خطبہ دے رہے ہیں. رحمت کائنات اس دوران کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوگا اور قمیض، یہ جبہ لمبا جبہ پہنا ہوا جو پاؤں کے ساتھ اٹک رہا ہے. مسجد میں آئے تو گر رہے تھے، کبھی گرتے کبھی اٹھتے، پھر گرتے پھر اٹھتے. رحمت کائنات منبر سے اترے، جا کے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، پکڑ کے لے کے آئے، اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا اور قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہاری مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں. یہ تلاوت کرنے کے ساتھ رحمت کائنات نے فرمایا لوگو میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ مستقبل میں اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور تاریخ کی آنکھ نے اس منظر کو دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دو لشکر آپس میں آمنے سامنے تھے، ان لشکروں کی صلح کروا کے سیدنا معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اپنا منصب سیدنا معاویہ کے حوالے کر کے پیغمبر کائنات کی اس پیشین گوئی کو، اس خوشخبری کو پورا کر دیا. امت کے اندر جنگ صفین اور جنگ جمل کے درمیان جو 1,00,000 مسلمان آپس میں لڑ مرے تھے، ان کے خون اور اس جنگ، یہ دو جنگیں ہوئیں، نہ جانے ابھی کتنی خون ریزی ہونی تھی. رحمت کائنات کی اس پیشین گوئی کو سیدنا حسن نے اپنے منصب کی قربانی دے کے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے امت کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروائی ہے، اور رحمت کائنات کی یہ خوشخبری پوری ہو گئی ہے. اور پھر یہیں پہ بس نہیں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی اس لڑائی کو اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ جو جھگڑا چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ خود بھی بیعت کی ہے، اور اپنے بھائی حسین سے کہا حسین اٹھو معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ہم نے اس فساد کو ختم کرنا ہے. اس لڑائی کو ختم کر کے دکھایا. اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک فرد کے اوپر اگر بات کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے جناب سیدنا علی کو چوتھے نمبر پہ جو خلافت عطا کی ہے، خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے وہ بصیرت عطا کی ہے، وہ بصارت عطا کی ہے، اللہ نے وہ فہم و تدبر دیا ہے. انداز حکمرانی یہ تھا آپ کے دور خلافت میں بڑے سارے کرائسس، بہت سارے فتنے جن کو سیدنا علی نے اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ، فہم و تدبر کے ساتھ ان کو حل کر کے مسلمانوں کے درمیان، اندرون مسلمانوں کے، امت کے اندر کا جو قتل و قتال،
خوارج کے ذریعے اس فتنے کا جڑ سے کلا کما کر کے اس کو ختم کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتنے کو ختم کرنے کے باب میں آج امت مسلمہ، آج بڑے بڑے ملک، ترقی یافتہ ملک کرائسس مینجمنٹ سیل بناتے ہیں، پھر ان کے اندر بریگیڈیئر، میجر جنرل، ریٹائرڈ افسران لے کے ان کے اندر بٹھاتے ہیں، کرائسس کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کے یا اوورال پوری دنیا کے کرائسس پھر بھی مینج نہیں ہوتے۔ دیکھ سیدنا علی کو دیکھ، کرم اللہ وجہہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کا صحابی سیدنا علی، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ سیدنا علی ہے۔ ادارہ دیکھ سیدنا علی کا فہم، تدبر دیکھ، خوارج کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بصیرت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ، صبر و ثبات کے ساتھ ان لوگوں کو ہینڈل کیا ہے، تاریخ میں اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ فتنے کو رد کرنے کے بعد میں عبادت کے اندر، صدقہ و خیرات کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں کھانا نہیں ہے، مزدوری کو نکلے ہیں، پوری رات مزدوری کرنے کے بعد ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی، مدینہ منورہ کے اندر مزدوری سے فارغ ہوتے ہیں، صبح فجر کے وقت گھر میں تشریف لائے کھانے کو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 کلو جو سیدنا علی کو اس ساری رات کی مزدوری کے عوض حاصل ہوئے ہیں۔ ہلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب، ان کے اندر بسند صحیح اس واقعہ کو انہوں نے نقل کیا۔ سیدنا علی 2 کلو یہ جو 2 سیر جو لے کے اپنے گھر آئے، ماں فاطمہ الزہرا نے ان جووں کو پیس کے آٹا تیار کیا، گھر والوں کے اوپر جب اس کھانے کو تقسیم کیا گیا، سیدنا علی شیر خدا کے حصے میں 2 روٹیاں آئی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو سامنے رکھا ہوا اور کھانے کو لے کے ابھی کھانے کے لیے بیٹھے ہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے، باہر سے صدا لگانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے، یہ پیغمبر کا داماد اور پیغمبر کا بھائی علی، یہ سخی علی، یہ امت کے لیے آئیڈیل اور امت کے لیے نمونہ علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقیر نے دروازے پر صدا لگائی، سیدنا علی نے اس سے قبل کے لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالتے، 2 روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دیتے ہیں۔ ساری رات محنت مزدوری کر کے بھوکے پیٹ اس فقیر کو کہتے ہیں تم لے جاؤ، میں علی کا اللہ وارث ہے۔ علی کا بھی وارث کون؟ علی کا بھی اللہ وارث ہے۔ اور پھر جرت، شجاعت، غیرت کا پیکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو پکڑا، اس کو پکڑ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب جیسے کافروں کو ان کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مرہب میدان میں اترا، خیبر کے موقع کے اوپر، اس کے پاس ہتھیار موجود نہیں، میدان میں اترا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جب وار کیا تو یہ خالی ہاتھ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، واپس جاؤ اور جا کے اپنی تلوار اٹھا کے لے کے آؤ۔ کوئی تاریخ میں پھر یہ نہ کہے کہ علی ایسے لوگوں کے ساتھ لڑتا تھا کہ جن کے پاس تلوار بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے وار کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا وار روک کے دکھایا، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مقابلے میں اپنی باری کے اوپر وار کرتے ہیں، اس کو 2 ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا۔ تاریخ میں یہ رقم ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے ساتھ، اس جرت کے ساتھ، اس شجاعت کے ساتھ خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ اور پھر میدان جنگ کی جس بات کو میں نے ذکر کیا، ایک شخص کو گریبان سے پکڑا، زمین پہ دے مارا، اور زمین پہ لٹانے کے ساتھ اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ یہ روایت بھی ابو نعیم اصفہانی نے ہلیۃ الاولیاء میں نقل کی۔ اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھے یہ شخص، اس نے سیدنا علی کے منہ کے اوپر تھوک دیا رضی اللہ تعالی۔ حیرت کی بات یہ تھی، جب یہ پوری طرح قابو آیا ہوا تھا،
کچھ اور تو کر نہیں سکا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا. مولا کائنات نے اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, علی پہلے اس کو لٹایا ہوا تھا, پکڑ کے نیچے گرایا ہوا تھا, اس کے سینے کے اوپر بیٹھے تھے, کیا ہوا اچانک چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں پہلے میں لڑ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے, جب اس نے میرے منہ کے اوپر تھوکا میرے دل میں ذاتی بدلے کی خواہش پیدا ہو گئی, میں نے اسے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا. علی کبھی کسی سے اپنی ذاتی زندگی کے لیے انتقام نہیں لیتا. اور اہل بیت کے ایک ایک فرد کا میں ذکر کروں. سیدنا عبداللہ ابن عباس 12 سال کی عمر, سیدنا عمر ابن خطاب کی مجلس شورا اور پارلیمنٹ کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس کو شامل کیا. لوگوں نے اعتراض اٹھایا, ہمارے بچے بھی تو اتنے ہیں, ہمارے بچوں کو شامل نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو شامل کر لیا ہے, چھوٹی سی عمر ہے. نبی کائنات دعا کیا کرتے تھے, اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو, اس میرے چچا کے بیٹے کو, اہل بیت کے اس فرد کو تو کتاب کا علم دے, کتاب کی تفسیر سکھا. علمہ الکتاب, اس کو کتاب کی تفسیر سکھا دے, کتاب کے مقصد, کتاب کے علوم سکھا دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک چھوٹی عمر کے شخص کو اپنی مجلس شورا کے اندر, اپنے پارلیمنٹ کے اندر شامل کیا. بنیاد ان کا علم ہے, ان کا تقوی ہے. عمر چھوٹی صحیح, لیکن اس شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور آپ کی دعا کے مستحق اور آپ کی دعا کے مستحق سیدنا عبداللہ بن عباس کو سیدنا عمر نے اپنے مجلس شورا میں شامل کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بات کی جائے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے اوپر تہمت لگتی ہے, الزام لگتا ہے, تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 18 دن کے بعد اللہ نے قرآن بنا کے محمد کریم پر نازل کر دیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بیوی پاک ہے, آپ کی بیوی کا کردار پاک ہے, یہ آپ کے اہل خانہ ہیں, آپ کے اہل بیت ہیں کہ جن کی عظمت کے بیان کے لیے قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے. اور یہیں پہ بس نہیں, جبریل آئے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی خدیجہ ہیں. نبی کائنات کو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ کی بیوی خدیجہ پر آسمان سے سلام نازل کرتا ہے. یہ اہل بیت ہیں, ان کے ایک ایک فرد کو اگر ایک ایک بات کو ذکر کریں کافی لمبا وقت درکار ہے. ہم انشاءاللہ العزیز جس طرح صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں اسی طرح اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اہل بیت اعظام وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے بھی قربانیاں دیں, اہل بیت نے بھی قربانیاں دیں, اور ہم ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. جو اہل بیت کا مقام ہے اللہ نے ان کو دیا ہے, جو صحابہ کا مقام ہے اللہ نے ان کو دیا ہے. جو صحابہ کی محبت کی آڑ لے کر اہل بیت کے اوپر تنقید کرے گا, اور جو صحابہ کی محبت کی آڑ لے کر اہل بیت کے اوپر تنقید کرے گا, ان دونوں لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں. ایک رافضی ہیں, دوسرے ناسبی ہیں. نہ ہمارا رافضیوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, اور جو اہل بیت کو گالیاں دینے والے ناسبی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق نہیں. اللہ صحابہ سے بھی راضی ہو جائے, اہل بیت سے بھی راضی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.